بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدے کے حوالے سے ایک ربائی بلا بابا جی پڑھتے تھے، پتہ نہیں اب وہ میں صحیح پڑھوں گا یا میری اصلاح کر دیجیے گا۔ صدیق عکس حسن جمال محمد است۔ سبحان اللہ۔ اس میں عقیدے کی بھی بڑی باتیں ہیں نا۔ فاروق ذل جاہ و جلال محمد است۔ عثمان شمع ضیائے شمع بہار محمد است صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ۔ حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ سبحان اللہ۔ یہ پیارے ستارے جو ہیں وہ جس وقت چاند کے ارد گرد بیٹھتے ہوں گے تو اس وقت کیا رنگ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی محبتیں ہمارے دلوں میں قائم و دائم رکھے۔ آمین آمین۔ آقا علیہ السلام کی اور آپ کے یاروں کی اور آپ کی اہل بیت اطہار کی محبتیں ہم لے کر اپنے سینوں میں لے کر قبر میں جائیں، کیونکہ سب سے بات اصل تو عقیدے کی بات ہے۔ میں جس وقت یہاں پہنچا ہوں تو نماز کے بعد جب ہم آئے ہیں تو دوستوں نے اللہ کے ذکر کے ساتھ استقبال کیا ہے ماشاءاللہ، تو ذکر کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو عموماً جو ہے وہ اس طرح کم ہوتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگا، اور ویسے اس گاؤں میں یہ پہلی حاضری بھی ہے، اور کچھ صحت کی ناسازی کی وجہ سے میں نے قاضی صاحب کی ڈیوٹی لگا دی تھی، انہوں نے ہی آنا تھا، لیکن پھر جو ہے وہ امتیاز صاحب جو ہے وہ ان کا بہت ہی زیادہ اصرار، جو بار بار یہ ان کا جو رابطہ تھا اس نے پھر مجھے مجبور کیا۔ اور ایک اور دوست نے بھی، ترابی صاحب نے بھی کہا کہ نہیں جی آپ ضرور جائیں۔ تو یہ خوش قسمتی ہے کہ اس مبارک محفل میں حاضری بھی ہو گئی ہے، اور آپ سب دوستوں کی زیارت بھی ہو گئی ہے، ملاقات بھی ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اس سے بہت کچھ انسان حاصل کرتا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارا آپ کا جو تعلق ہے یہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے۔ یہ جو ووٹ وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ تو میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں نا۔ اصل میں جو ہمارا تعلق ہے وہ مسلمانی والا ہے، اور وہ ایمان والا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہے۔ اس لیے آپ نے اتنی محبتیں کی ہیں، اتنا پیارا یہ دیکھیں سجایا ہے پنڈال، اور پھر استقبال، اور پھر یہ کھانا اور یہ محبتیں، سارا کچھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے۔ آپ کا اور خاندان ہے، میرا اور خاندان ہے، ملک صاحب کا اور خاندان ہے، قائد صاحب کی اور فیملی ہے، سارے اپنے اپنے رشتے الگ الگ ہیں، لیکن ایک رشتہ ہے وہ جو ہم سب کو جوڑتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں بھی قائم رکھے اور قیامت والا دن بھی قائم رکھے۔ جو آیت مبارکہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے وہ اس کا ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو پھر ان پر کیا ہوتا ہے؟ علامہ اقبال کی زبان میں فرماتے ہیں کہ پھر ان پر مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں جس وقت کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، بگویم لا الہ الا اللہ بلرزم، تو بخدا میں کانپ جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ لگانے کے بعد پھر جو مشکلیں آتی ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں، اور پھر مجھے بلال کی یاد بھی آتی ہے، پھر صحابہ کی قربانیاں بھی یاد آتی ہیں، اور ان کا انگاروں پر لٹانا بھی یاد آتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے کی وجہ سے۔ تو ہم نے بھی ایک دن یہ نعرہ لگایا تھا، ہمارے بزرگوں نے لگایا تھا، ہمارے بڑوں نے لگایا تھا، جنہوں نے پاکستان بنا کے ہمیں دیا ہے، اور اسی نعرے کی وجہ سے ہی پاکستان بنا تھا۔ بابا جی فرماتے ہیں ایسے تو نہیں نا کہ بھائی قائد اعظم کو روٹی نہیں ملی، بابا
علامہ اقبال کو روٹی نہیں ملی اور انہوں نے اٹھ کر پاکستان بنا دیا، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ خطہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ یہ عہد کر کے لیا گیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام یہاں اس خطے میں نافذ کریں گے۔ اس مقصد کے لیے، اس نیت ارادے سے یہ خطہ ہم نے حاصل کیا تھا، لیکن افسوس کہ آج 70-75 سال گزر جانے کے باوجود ہم جو ہے وہ مسلسل اس سے بے وفائی کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور یہ بے وفائی جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم نے کی ہوئی ہے، اور اسی لیے غور کریں تو آج ہم جو ذلتیں اور جو رسوائیاں اور جو بربادیاں اور جو ناکامیاں ہمارے سامنے ہیں، یہ سب اسی بے وفائی کی وجہ سے۔ ہمارے جن بزرگوں نے، ہمارے جن ماؤں بہنوں نے پاکستان بناتے وقت قربانیاں دی تھیں، اور ہماری بچیوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے بتاتے ہیں کہ کنویں جو ہے وہ بھر گئے تھے، چھلانگیں مار مار کے اپنی جان دے دی تھی کہ ہم کسی سکھ کے آگے نہ چڑھ جائیں، کسی ہندو کے ہاتھے نہ چڑھ جائیں، اپنی عزتیں بچانے کے لیے۔ تو اس طرح جو ہے وہ یہ آگ کا ایک دریا عبور کر کے یہ وطن ہم نے حاصل کیا تھا، لیکن پھر ہم نے اس کو لنڈروں فلنڈروں کے حوالے کر دیا، اور علماء جو ہیں اور صوفیاء یہ تو ایک مستغنی لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، اور کچھ انگریزوں کی سازش اور ہندوؤں کی سازش کے پہلے دن سے ہی جو ہے وہ جو آئین بننا چاہا تھا، وہ چاہیے تھا، وہ نہ بن سکا، اور وہی انگریز کا قانون آج تک جو ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں۔ وہ ہماری عدلیہ میں دیکھ لیں اور فوج میں دیکھ لیں اور اسکول میں اور کالج میں، ہر جگہ پر وہی نظام چل رہا ہے جس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ افسوس کہ وہ چھٹکارا ہم نے حاصل نہیں کیا، اور وہی نظام کو سینے سے لے کر لگا کے ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری زبان قومی زبان اردو ہے، لیکن کہیں ہمیں اردو بھی کسی سرکاری کاغذ میں نظر نہیں آتی۔ وہی انگریزوں کی سارا وہی نظام چل رہا ہے۔ اب 70-72 سال کے بعد قبلہ امیر المجاہدین نے بیدار کیا ہے، یقیناً ہم جو مذہبی طبقہ لوگ ہیں، پیران عظام ہیں، یا جو علماء کرام ہیں، یا وہ مشائخ جنہوں نے باقاعدہ پاکستان کی تحریک میں عملی طور پہ حصہ لیا تھا، وہ سارے ہی پھر اپنی خانقاہوں میں بیٹھ گئے، ہم سب تو یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہم سے۔ ہم بھی یہی کہتے تھے اور لوگوں کو یہی بتاتے تھے کہ جی ہمارا کام ہے بس یہ لوگوں کو دین کا رستہ بتانا، لوگوں کو ذکر کا بتانا، اللہ ہو بتانا، اللہ اللہ کرنا، اللہ کا ذکر کرو جی، بس تسبیح پڑھو، وظیفے کرو، یہی ہم بھی بتاتے رہے لوگوں کو۔ بھائی سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، یہ خود ہماری اپنی زبان کی باتیں ہیں، لیکن امیر المجاہدین نے بتایا ہے کہ یہ جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی، مشائخ کی اور علماء کی یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ وہ خود جو ہے وہ اندر خانقاہوں میں اور مدرسوں میں جا کر بیٹھ گئے، اور اسمبلی اور قانون دانی اور یہ سارا نظام جو ہے، قوت نافذہ، یہ سارا جو ہے وہ ان ڈاکوؤں، بدماشوں اور گنڈوں کے حوالے کر دیا۔ جب تک یہ واپس نہیں لوگے اس وقت تک اس ملک کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ جب تک یہ قوت نافذہ، جب تک یہ عدلیہ کا نظام، جب تک یہ فوج کا نظام، جب تک یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی یہ طاقت اور قوت جب تک اہل اللہ کے پاس نہیں آئے گی، جب تک علماء اور صوفیاء کے پاس یہ طاقت اور قوت نہیں آئے گی، اس وقت تک اس ملک کی تقدیر نہیں سنور سکتی۔ لہذا اب اس کے بعد جو ہے وہ سارے ہی بیدار ہو گئے ہیں، مشائخ بھی اور علماء بھی، کہ واقعتاً جو لغزش ہم سے ہوئی ہے اور اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی ہے پوری قوم کو، اور پتہ نہیں آگے کب تک چکانی پڑے گی۔
اور پتہ نہیں کتنی آپ قربانیاں دینی پڑے گی.